إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا والسلام والصلاة على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان من الأئمة والهداة والصالحين إلى يوم القيامة. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين آمین یا رب العالمین. سورہ الحدید آیت نمبر 8 سے تھوڑا سا اس کو دوبارہ دیکھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ اس سورہ کا بنیادی موضوع جو ہے وہ انفاق فی سبیل اللہ ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وہ فرامین جو پیچھے آپ نے پڑھے کہ انفاق کی طرف ان لوگوں کو ابھارا جا رہا ہے جو منہ سے تو کلمہ پڑھ رہے ہیں، منہ سے تو ایمان کا اظہار کریں، لیکن عملی ثبوت کی جب باری آتی ہے اور اپنی محبوب چیز کی قربانی یعنی مال کی قربانی کی بات آتی ہے تو اس وقت وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں. آیت نمبر 8 اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اور کیا ہے تمہیں کہ تم اللہ پر ایمان نہیں لاتے حالانکہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں اپنے رب پر ایمان لانے کی دعوت دے رہے ہیں اور وہ تم سے عہد لے چکے ہیں اگر تم واقعی ایمان لانے والے ہو. اچھا، اب یہاں پر جو عہد ہے نا، کل ہم نے اس کو ڈسکس نہیں کیا تھا، تو فوکس ہمارا کل انفاق پر تھا. تو یہ عہد سے مراد کیا ہے یہاں پر، اس کو تھوڑا سا نوٹ کر لیتے ہیں. بعض مفسرین نے اس سے مراد اللہ کی بندگی کا عہد لیا ہے، وہ عہد جسے عہد الست کے نام سے آپ جانتے ہیں. بعض کہتے ہیں کہ یہ اس وعدے کی طرف اشارہ ہے، اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہ عہد ہے جو اللہ سبحانہ و تعالی نے ہر انسان کی فطرت کے اندر رکھا ہے، یعنی بھلائی کا جو معاملہ ہے، جو فطرت خیر اس کی طرف اس کو بلاتی ہے تو اس کی طرف ہے. حالانکہ اگر ہم تھوڑا سا اس پہ غور کرتے ہیں تو ایک اور آپشن ہمارے سامنے آتا ہے جو نسبتاً ان دونوں آراء سے زیادہ بہتر لگتا ہے، اور وہ ہے ایمان لانے کے بعد اطاعت کا شعوری عہد. ٹھیک ہے، ایمان لانے کے بعد اطاعت کا شعوری عہد مطلب یہ کہ جب اللہ سبحانہ و تعالی نے جب آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان لانے کی بات کرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ آمنت باللہ، تو پھر اس کے ساتھ جو اطاعت کا ایک وعدہ آپ عہد کر لیتے ہیں، میثاق کر لیتے ہیں، تو یہاں پر وہ وعدہ مراد ہے کہ تم نے پہلے وعدہ کر لیا کہ تم اللہ کی اطاعت کرو گے ہر حال میں، اور اب تم اپنے اس وعدے کو پورا نہیں کر رہے ہو. اس کا ذکر جو ہے، اس عہد کا ذکر جو ہے، یہ سورہ مائدہ آیت نمبر 7 میں بھی آتا ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَأَثْقَكُمْ بِهِ. یاد رکھو اس نعمت کو جو اللہ نے تم کو عطا کی، یعنی دین کی، اور اس عہد و پیما کو بھی یاد رکھو جو تم سے اللہ نے لیا ہے. اس قل تم سمعنا واطعنا، جب کہا تم نے کہ ہم نے سن لیا اور ہم نے اطاعت قبول کی، یعنی وعدہ کیا کیا ہم نے. جب ہم کہتے ہیں آمنت باللہ تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت قبول کی، اب ہم ہر حال میں اللہ کی اطاعت کریں گے. واتقوا اللہ ان اللہ علیم بذات الصدور، سورہ مائدہ آیت نمبر 7. اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے، حضرت عبادہ بن صامت کی روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے اس بات پر بیعت لی تھی کہ ہم چستی اور سستی ہر حال میں سمع اور اطاعت پر قائم رہیں گے، خوشحالی اور تنگحالی دونوں حالتوں میں اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے، نیکی کا حکم دیں گے اور بدی سے منع کریں گے، اللہ کی خاطر حق بات کہیں گے اور اس معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے. تو حدیث اور قرآن کی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر جس میثاق کی بات ہو رہی ہے وہ عہد الست نہیں ہے، اور نہ ہی فطرت کے اندر
انسان کی جو اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی ہے حق بات کی پہچان کی طرف ایک اس کے اندر ایک حص رکھی ہوئی ہے. یہاں پر مراد اس عہد کی ہے جو شعوری طور پر جب ہم ایمان لاتے ہیں تو ہم اللہ کی اطاعت کا کرتے ہیں. وَالَّذِي يُنَزِّلُ عَلَى عَبْدِهِ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ. اور اللہ وہ ہے جو جس نے اپنے بندے پر صاف صاف آیات نازل کی ہیں، واضح آیات نازل کی ہیں تاکہ وہ تمہیں تاریکیوں سے روشنی کی طرف لے آئے. وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ. اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پر نہایت شفیق اور مہربان ہے. اور کون سی تاریکیوں سے روشنی کی طرف لانے کی بات ہو رہی ہے؟ ہر جہالت سے ہدایت کی طرف، کفر اور شرک کے اندھیروں سے ایمان کی طرف، اور پھر اعمال میں بہترین اعمال کی طرف. بخل تاریکی ہے اور انفاق سبیل اللہ نور ہے، روشنی ہے. تو تاریکیوں سے روشنی کی طرف تمہیں لے کر آئے. تو یہ قرآن کریم کی جو آیات ہیں، جو بینات ہیں، یہ بیسیکلی ہمیں ہر اندھیرے سے، ہمارے نفس کے ہر بہکاوے سے ہمیں ہدایت کی روشنی کی طرف لے کر جاتی ہیں، جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی زبان سے ہم تک پہنچی ہیں. اور ان تمام احکامات میں خواہ اس کے اندر مالی صدقات کی بات ہو رہی ہے، جان کی قربانی کی بات ہو رہی ہے، اپنے نفس کے اوپر قابو پانے کی بات ہو رہی ہے، یا کسی بھی قسم کے احکامات آ رہے ہیں، یہ سارے کے سارے اصل میں اللہ سبحانہ و تعالی کہ لوگوں کے اوپر جو ہے اللہ کی رأفت اور اس کی رحمت کی وجہ سے ہے. وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ. اور کیا ہے تمہیں کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے. وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اور اللہ ہی کے لیے ہے تمام میراث آسمان اور زمین کی. لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُولَٰئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَاتًا مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدِ وَقَاتَلُوا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. ہم کل اس کو تفصیلاً پڑھ چکے ہیں، اسی طرح میں اس کو کوئکلی صرف اس کا ترجمہ کر کے تو پھر میں آج کے لیسن کی جو آیات ہیں اس کی طرف آتی ہوں. تو تم میں سے وہ لوگ جنہوں نے فتح کے بعد خرچ کیا اور خرچ کریں گے اور جہاد کریں گے، وہ کبھی بھی ان لوگوں کے برابر نہیں ہو سکتے جنہوں نے فتح سے پہلے خرچ اور جہاد کیا. ان کا درجہ بعد میں خرچ کرنے والے اور جہاد کرنے والوں سے بڑھ کر ہے، اگرچہ کہ اللہ نے دونوں ہی کے لیے اچھے وعدے فرمائے ہیں. جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. ہم نے کل یہ پڑھا کہ یہ کیوں ایسا ہے، کیونکہ جنہوں نے فتح مکہ یا صلح حدیبیہ دونوں آراء ملتی ہیں مفسرین کی. بعض کہتے ہیں کہ یہاں فتح سے مراد صلح حدیبیہ ہے کیونکہ اس کے بعد اسلام کو تھوڑا امن ملا تھا اور فردر کام کرنا شروع ہوئے، اور بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد فتح مکہ ہے. تو بہرحال فتح مکہ کے بعد اسلام جو ہے وہ ایک مدینہ اسلامک اسٹیٹ کے طور پر مکمل طور پر ایک پاور میں آیا، اور اس وقت بھی بہت سارے قبائل نے اسلام قبول کیا. تو اس طرف بھی مطلب اشارہ ہو سکتا ہے کہ انفیکٹ ہم اس کو سابقون بڑے اچھے سے سمجھ چکے ہیں کہ جب اسلام جو ہے وہ ایک کمزوری کی حالت میں تھا تو اس وقت جنہوں نے خرچ کیا اور اس وقت جنہوں نے قتال کیا ان کے درجات بہرحال اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس بڑے ہیں. ہاں جنہوں نے بعد میں کیا ان کے لیے بھی درجات ہیں، لیکن السابقون اولئک المقربون. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا یضاعفہ لہ ولہ اجر کریم. اور وہ لوگ جو کون ہیں جو اللہ کو قرض دے ایک اچھا قرض تاکہ اللہ اسے کئی گنا بڑھا کر واپس دے اور اس کے لیے بہترین اجر ہے. اور قرض حسنہ سے مراد جو ہے وہ ہمیں پتا ہے کہ خاص طور پر وہ صدقات جو خاص طور پر اللہ سبحانہ و تعالی کی رضا کی خاطر اللہ کے دین کے کاموں میں لگائے جاتے ہیں، قرض حسنہ ان صدقات کو کہا جاتا ہے. ویسے تو ہر طرح کے صدقے کا ایک اپنا مقام ہے، لیکن اللہ کے دین کی ترویج اور تبلیغ کے لیے چاہے وہ قتال کا معاملہ ہو، چاہے وہ تعلیم اور تعلم کا معاملہ ہو، ان ساری دین کے جو کام ہوتے ہیں ان میں جب آپ خرچ کرتے ہیں تو اس کو قرض حسنہ کہتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسے صدقے کو اپنے اوپر قرض کے طور پر رکھتے ہیں، اور آپ کو پتا ہے کہ قرض کیا چیز ہوتی ہے جو لازماً واپس کرنا ہوتا ہے. اٹ مینز ویسے تو ہر طرح کا صدقہ جب آپ کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کا بدلہ آپ کو دیا جائے گا اور آپ پر ظلم نہیں کیا جائے گا، اور بہترین اجر دینے والا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ. لیکن
خاص طور پر جب آپ اللہ کی دین کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. چونکہ سورہ کا موضوع جو ہے وہ انفاق فی سبیل اللہ ہے, تو جب اللہ کے دین کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو یہاں پر پیچھے آپ نے پڑھا تھا اجر کبیر, اور یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اجر کریم, ایسا اجر جو اجر بھی دیتا ہے اور مرتبہ بھی دیتا ہے, کرامت بھی دیتا ہے. ٹھیک ہے, اب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی یہ کرامت, یہ اجر جو ہے وہ اس لیول کا دیں گے جس نیت کے ساتھ انسان نے اس کو خرچ کیا ہوگا. اور ہمیشہ یاد رکھیے اللہ کے پاس کوانٹٹی میٹر نہیں کرتی, کوالٹی میٹر کرتی ہے. تو کبھی انسان یہ نہ سوچے کہ میرے پاس اتنا نہیں ہے کہ میں کر سکوں. آپ کے پاس جتنا بھی ہے, یاد رکھیے ایک شخص کے پاس لاکھوں روپے ہیں اور وہ اس کے اندر سے ہزاروں خرچ کرتا ہے, اور ایک شخص جس کے پاس ہے ہی 10 روپے اور وہ اس میں سے 1 روپیہ خرچ کرتا ہے, تو اس کے 1 روپے کی قدر و منزلت زیادہ ہوگی. وہ مٹھی بھر کھجوروں والا واقعہ غزوہ تبوک والا ذہن میں رکھیے. تو کبھی مت یہ سوچے کہ اللہ تعالیٰ کہ راہ میں خرچ کرنے کے لیے آپ کو بہت زیادہ کوانٹٹی کی ضرورت ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کا کوالٹی آف ورک دیکھتے ہیں, کام کس نیت سے کیا گیا ہے, اور اسی کے اعتبار سے پھر انسان کی قدر و منزلت اور اجر ہوگا. یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم بشراکم اليوم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ذالک هو الفوز العظیم. اس دن جب کہ تم مومن مردوں اور عورتوں کو دیکھو گے کہ ان کا نور ان کے آگے آگے اور ان کے دائیں جانب دوڑ رہا ہوگا, ان سے کہا جائے گا کہ آج تمہارے لیے خوشخبری ہے, جنتیں ہوں گی ان کے لیے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی, جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے, یہی بڑی کامیابی ہے. اب اس آیت اور اس کے بعد والی آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ میدان حشر میں نور جو ہے وہ صرف مومنین صالحین کے لیے مخصوص ہوگا. ٹھیک ہے, آگے جیسے ابھی منافقین کا ذکر آئے گا کہ منافق جو ہیں ان کے لیے نور نہیں ہوگا, اور انشاءاللہ بھی ہم اس کو دیکھتے ہیں اگلی آیت کے ساتھ ہی. تو کفار اور منافق اور فساق اور فجار جو ہیں وہ طریقے میں بھٹک رہے ہوں گے. جس طرح دنیا میں وہ صحیح عقیدے کی طرف نہیں جا پائے, صالح اعمال کی طرف نہیں جا پائے, تو اس طرح سے وہ ٹامک ٹوئیاں مارتے رہے اور اپنے تئیں وہ بڑے شارپ اپنے آپ کو سمجھتے رہے, لیکن اصل میں وہ گھاٹے کا سودا کرتے رہے. دے لٹرلی ڈیڈنٹ نیو دیٹ کہ یہ کیا کر رہے ہیں, وہ ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ اصل میں اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو جس طرح وہ دنیا میں اپنے آپ کو اندھیرے میں رکھے ہوئے تھے, آخرت میں حشر کے میدان میں بھی ان کے لیے اندھیرا ہی ہوگا. اور ایمان کے جو صداقت کے ساتھ ایمان لائے ہوں گے اور جن کا کردار جو ہے ان کے ایمان کے مطابق ہوگا, اور جس طرح کا جس کا عمل ہوگا, جتنا زیادہ جس کا عمل ہوگا اتنا ہی زیادہ اس کا نور اس کے ساتھ ہوگا, روشنی اس کے ساتھ ہوگی. اب آپ دیکھیے کہ اندھیرے میں آپ کب صحیح چل سکتے ہیں, اور خاص طور پر بات ہو رہی ہے نور کی ضرورت سب سے زیادہ کہاں پڑ رہی ہے, پل صراط کے اوپر. ٹھیک ہے, جہاں اندھیرا ہے اور جس چیز کے اوپر چل رہے ہیں وہ بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہے, تو اندھیرے میں وہاں پر چلنے والے کا کیا حشر ہو رہا ہوگا, اور جب جس کے پاس روشنی ہوگی وہ کس طرح سے اس کے اوپر سفر کر سکے گا. پھر تو اوور آل آپ اس وحشت اور اس دہشت کو امیجن کریں کہ حشر کے میدان کے اندر کس طرح پتنگوں کی مانند لوگ اور رش اور چیخو پکار اور ایک ہیبت کا منظر ہو, اور اس میں پھر اندھیرا بھی ہو اگر, تو پھر انسان کس طرح کی کیفیت میں ہوگا, اور جن کے پاس روشنی ہوگی وہ کتنے پرسکون ہوں گے. اور یہاں پر دیکھیے, یہاں پر ان کے نور کا ذکر آ رہا ہے کہ ان کے آگے آگے اور ان کے دائیں جانب دوڑ رہا ہوگا. تو آگے آگے یا دائیں جانب کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نور صرف آگے ہوگا یا ان کے دائیں ہاتھ میں ہوگا. آپ اس کو اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ اگر آپ نے اندھیرے کے اندر کینڈل کوئی اٹھا رکھی ہے یا ٹارچ پکڑ رکھی ہے, تو وہ روشنی آپ نے دائیں ہاتھ میں پکڑی بھی ہے, لیکن اس کی روشنی آپ کے ارد گرد ہر جگہ ہوتی. ٹھیک ہے, تو اسی کو پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث سے بھی اس کی وضاحت ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میں اپنی امت کے صالحین کو وہاں ان کے نور سے پہچانوں گا جو ان کے آگے اور ان کے دائیں اور ان کے بائیں دوڑ رہا ہوگا. تو روشنی اگرچہ دائیں ہاتھ میں ہوگی, جیسے یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نا کہ ان کا نور جو ہے وہ ان کے آگے آگے اور ان کے دائیں جانب دوڑ رہا ہوگا. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ دائیں جانب تو ہوگا لیکن
سارا ان کا راستہ جو ہے اس میں وہ روشنی پھیلا رہا ہوگا. یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرنا، اس دن منافق مرد اور عورتیں مومنوں سے کہیں گے ذرا ہماری طرف دیکھو، نقتبس من نورکم، ہم تمہارے نور میں سے کچھ روشنی لے لیں، کوئی انگارہ، کوئی روشنی، کوئی تھوڑا سا شعلہ نور کا ہمیں بھی دے دو. کی لرجعو، ان سے کہا جائے گا لوٹ جاؤ، وراءکم، اپنے پیچھے، وَالْتَمِسُوا نورا، اور اپنا نور خود تلاش کرو. فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ، اور ان کے بیچ میں ایک دیوار حائل کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا. باطنُهُ فِيهِ رَحْمَةٌ، اس کے باطن میں، اس کے اندر جو ہے وہ رحمت ہوگی. وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ، اور اس کے باہر کی طرف عذاب ہوگا. يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ، وہ مومنوں سے پکار پکار کر کہیں گے کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں ہوتے تھے؟ قالوا بلا، مومن ان سے کہیں گے ہوتے تھے. وَلَكِنَّكُمْ، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ تم نے فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ، تم نے خود اپنے آپ کو فتنے میں ڈالا. وَتَرَبَّصْتُمْ، اور تم نے خود موقع پرستی کی. وَارْتَبْتُمْ، اور تم خود سے شک میں پڑے رہے. وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيُّ، اور تمہاری جھوٹی تمناؤں نے، توقعات نے تمہیں فریب میں ڈالے رکھا. حَتَّى جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ گیا. وَغَرَّكُمْ بِاللَّهِ الْغُرُورُ، اور تمہیں بڑے دھوکے باز نے، یعنی شیطان نے دھوکے میں ڈالے رکھا اللہ کے معاملے میں. فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ، اور آج کے دن تم سے کوئی فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا. وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور نہ ان سے جنہوں نے کفر کیا. مَأْوَاكُمُ النَّارُ، تمہارا ٹھکانہ آگ ہے. هِيَ مَوْلَاكُمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، وہی تمہارے ساتھی ہے، وہی تمہاری ولی ہے، یعنی جہنم، وہی تمہاری خبرگیری کرنے والی ہے. بئس المصیر، اور کتنا بدترین انجام ہے. یہاں تک. اور یہ جو پچھلی آیت نمبر میں نے 12 آپ کے سامنے پڑھی، تو یہ قصہ ہے منافقین کا. وہ منافقین جن سے کہا جاتا تھا کہ اللہ کی راہ میں انفاق کرو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، عملی ثبوت دو اپنی ایمان کا. تو معاشرے کے اندر دو کیٹیگریز موجود تھیں اس وقت جو لا الہ الا اللہ کہہ رہے تھے. ایک وہ جو صالح مومن تھے، دل سے ایمان لا رہے تھے، ہر طرح کی قربانی کر رہے تھے. ایک وہ جو منہ سے تو اقرار کر رہے تھے لیکن کسی قسم کی جو ہے وہ قربانی کرنے کو تیار نہیں تھے. یہ کون ہے؟ یہ منافقین ہے. اب ہوگا یہ کہ دنیا میں تو اللہ سبحانہ و تعالی نے بھی ان کو ریوارڈ کیا مومنوں کو. آپ نے دیکھا کہ کس طرح یہ مٹھی بھر مسلمان جو ہیں، پھر آدھی سے زیادہ 2/3 دنیا کے اوپر انہوں نے حکومت بھی کی. دنیاوی طور پر بھی اللہ تعالیٰ نوازتے ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. انفرادی طور پر بھی اللہ تعالیٰ حیات طیبہ دیتے ہیں مومنوں کو، اور اجتماعی طور پر بھی جب من حیث القوم لوگ اپنے دین پر عمل کرتے ہیں اور اس بڑے مقصد کو سمجھ کے جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا میں بھیجا ہے اس کے ساتھ، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں حکومت بھی عطا کرتے ہیں، اقتدار بھی عطا کرتے ہیں. یہ ہسٹوریکلی اٹ از پروون. اچھا، اس کے بعد اب آخرت کا معاملہ آ گیا. اب دنیا میں یہ منافقین کیا کرتے ہیں؟ بظاہر جب دنیاوی معاملات ہو رہے ہوتے ہیں، اچھا جب فتح ہو گئی، ہم پیچھے پڑھ کے آئے، بار بار ہم نے ان کے اعمال پڑھے، جب فتح ہو جاتی تھی مسلمانوں کو تو ان کے پاس پہنچ جاتے ہیں، کہتے ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے، ہم ہمیشہ دیکھو تمہاری کمیونٹی میں رہتے، ہم لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، دیکھو ہم تمہارے ساتھ تھے. حالانکہ انہوں نے قتال میں حصہ نہیں لیا ہوتا، بہانے کر کے پیچھے رہ گئے ہوتے. ٹھیک ہے، یا اگر میدان جنگ میں ایونچولی کسی طرح پہنچ بھی جاتے ہیں تو پیچھے رہتے. کوشش ان کی یہی ہوتی ہے کہ آگے ہو کے لڑنا نہ پڑے ان کو. کوئی نہ کوئی ایسی اسٹریٹجی کرتے رہتے ہیں کہ ان کو اپنی جان اور مال جو ہے وہ بچا کے رکھیں گے. اور اگر مسلمانوں کو شکست ہو جاتی تو یہ مشرکین کے پاس پہنچ جاتے، کافروں کے پاس پہنچ جاتے، ان کو کہتے دیکھو ہم نے تمہیں مسلمانوں کے شر سے بچایا نہیں، کیسے ہم نے اندر خانے کی خبریں تمہیں دیں، کیسے
دیکھو ہم نے اپنی تلواروں کو روک کے رکھا قتال میں، ہم اتنے لوگ تھے، اگر ہم بھی تلواریں چلاتے تو کیا تمہارا حشر کرتے، اور اس طرح کر کے یہ دونوں سائڈوں پر تھالی کے بینگن کی طرح فائدہ اٹھاتے رہے. دنیا میں ان کا یہ عمل تھا. اب ہوگا کیا آخرت میں؟ مسلمان اپنے اعمال کے ساتھ، مومنین جو ہیں اپنے اعمال کے نور میں ہوں گے، روشنی میں ہوں گے. اب انہوں نے اپنے تئیں کچھ مارے بندے اعمال تو کیے تھے منافقین نے، ذرا توجہ دیجیے گا اس بات پہ، ٹھیک ہے؟ مارے بندے اعمال تو کیے تھے، لیکن جب حشر کے میدان میں پہنچیں گے تو کوئی نور نہیں، اندھیرا. پھر مومنوں کو پکاریں گے، دیکھو ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے، میں تو تمہارے ساتھ مسجد جاتا تھا، میں تمہارے ساتھ جو ہے وہ نماز پڑھتا تھا، میں تمہارے ساتھ تبلیغ کے میدان میں تمہارے ساتھ تھا، میں تمہارا پڑوسی تھا، میں صدقات کرتا تھا، تم نے دیکھا نہیں مجھے، ہم تمہارے ساتھ تھے. لیکن ان کو نور کیوں نہیں ملا؟ کیونکہ اس میں ان کے اعمال میں اگر انہوں نے کیا بد دلی سے کیا، جب کیا ریاکاری کے لیے کیا، جب کیا دنیاوی فائدوں کے لیے کیا، کہیں پر بھی اخلاص نہیں تھا، تو وہ عمل جو اخلاص کے ساتھ نہیں کیا جاتا قیامت کے دن فائدہ نہیں دے گا، نور نہیں ہوگا اس کے لیے. اب وجہ کیا تھی؟ وجہ کیا تھی کہ یہ لوگ اپنے اعمال میں اخلاص نہیں لا سکے. مارے بندے انہوں نے کہیں کہیں خرچ کیا بھی، لیکن اس کا بھی ریوارڈ نہیں ملا. انہوں نے وہ جیسے یہ قرآن کریم میں آتا ہے نا، جب یہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی کرتے ہیں اور اپنی نمازوں میں ریاکاری کرتے ہیں. اب کھڑے تو ہو جاتے ہیں نماز کے لیے، کیونکہ اس دور میں جو مسجد نماز پڑھنے نہیں آتا تھا، ہمارے اگر آج کے لوگوں کو کیٹیگرائز کیا جائے تو نعوذ باللہ آدھی سے زیادہ امت منافق لگتی ہے. جو مسجد نہیں پہنچتا تھا اس کو منافق سمجھتے تھے، تو ہمارے بندے پہنچتے تھے یہ اپنے آپ کو ثابت کرنے کے لیے کہ ہم مسلمان ہیں. نمازیں پڑھی، صدقات بھی دیے، کبھی کبھی خرچ بھی کر لیتے تھے جو اپنی سہولت کے مطابق، اور سارا کچھ کرتے تھے. لیکن ان تمام اعمال نے ان کو فائدہ کیوں نہیں دیا؟ یہ کنورسیشن آیت نمبر 14 میں دیکھیے. مومن کہیں گے کہ وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ، تم نے خود اپنے آپ کو فتنے میں ڈالا، اس مسئلے میں، اس پریشانی میں، آج جو تم اندھیرے فیس کر رہے ہو اس میں تم نے خود اپنے آپ کو ڈالا ہے، خود تم نے اپنا نقصان کیا. اچھا وہ کیا نقصان تھا؟ وہ کیا کس طرح سے انہوں نے اپنے آپ کو فتنے میں ڈالا؟ موقع پرستی کر کے. وَتَرَبَّصْتُمْ، تربص کا مطلب ہوتا ہے انتظار کرنا. اب ان کا طریقہ کیا تھا؟ جسٹ ویٹ اینڈ سی. اسلام کا اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، دیکھتے ہیں، ان کو فتح ہو گئی تو ٹھیک ہے ہم ان کے ساتھ ہیں، ہار گئے تو ہم دوسری پارٹی کے ساتھ ہیں. تو تم نے موقع پرستی کی، جہاں انہوں نے موقع پرستی کی جتنا بھی ان کا عمل تھا ضائع ہو گیا، کیونکہ اخلاص نہیں تھا. شک میں پڑے رہے. وَارْتَبْتُمْ، اور تم شک میں پڑے رہے، پتہ نہیں یہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ نہیں. یہ جو وعدے کر رہے ہیں کہ تمہیں اللہ تعالیٰ 700 گنا زیادہ دے گا، تم ایک دانہ بو تمہیں 700 گنا زیادہ اس کا اجر ملے گا، 700 دانے ملیں گے، وہ پتہ نہیں یہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ نہیں. اور کس نے دیکھا ہے؟ آخرت کس نے دیکھی ہے؟ اور پتہ نہیں کیا بات ہوگا کہ نہیں، پتہ نہیں آخرت آنی بھی ہے کہ نہیں، پتہ نہیں اسلام کو فتح ہونی ہے کہ نہیں. یہ جو وعدے کیے جا رہے ہیں کہ تمہیں کیسر و کسرا کے کنگن ملیں گے، کس نے دیکھے ہیں؟ شک میں. اللہ کے رسول کی بات پہ یقین نہیں، اللہ کی آیات پر یقین نہیں. تو جہاں انسان کو اللہ کے رسول کی بات پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کی آیات میں شک پڑ جاتا ہے، وہاں اس کی ساری نیکیاں ضائع ہو جاتی. وہ چونکہ اس شک کے ساتھ نیکی کر رہا ہے نا، تو نیکی جب شک کے ساتھ کی جاتی ہے کہ پتہ نہیں قبول ہوگی کہ نہیں، پتہ نہیں اس کا وہ ریوارڈ ہے یا نہیں، پتہ نہیں کیا ہے، تو جب وہ نہیں پتہ نا، تو وہ جب اخلاص ہی نہیں ہے اس کے اندر تو پھر وہ قبول بھی نہیں ہوتی. پھر وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيُّ، تمہیں جھوٹی توقعات نے فریب میں ڈال رکھا. اب ہوتا کیا ہے، ہمارے ہاں بھی عام طور پر لوگوں نے بعض کے ساتھ توقعات رکھی ہوتی ہیں، فلاں چھڑا لے گا، فلاں بچا لے گا، فلاں کے دربار پہ اتنا دے دیں گے، اتنا کر لیں گے، تو جو ہم نے نمازوں میں کمی کی ہے، جو ہم نے دیگر اپنے اعمال میں کی ہے، جو ہم سود کھاتے ہیں وہ بچت ہو جائے گی، وہ معافی ہو جائے گی، جو ہم نے دوسرے کا حق مارا ہے، وراثت میں حق نہیں دیا، ہمارے گناہ جو ہے نا وہ جھڑ جائیں گے اگر ہم فلاں جگہ خرچ کریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے.
یعنی جو اللہ تعالیٰ نے طریقے نہیں بتائے توبہ کے، جو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گناہوں کی بخشش کے طریقے نہیں بتائے، جو توبہ استغفار کا طریقہ اللہ کے رسول نے نہیں بتایا، ان کے ساتھ ان کو چھوڑ کر دوسرے طریقوں کو اختیار کرنا جو شیطان نے گھڑ رکھے ہیں. جیسے عیسائیوں کے ہاں کیا کانسیپٹ ہے، ان کے ہاں کانسیپٹ ہے کہ چونکہ حضرت عیسیٰ نے تمام انسانوں کی طرف سے گناہوں کی بخشش کے لیے ان کے اپنی جان دے دی ہے، تو اب جو ہے وہ سب بخشے ہوئے ہیں، بس انہیں کیا کرنا ہے، جا کے اپنے جو پریسٹ ہوتا ہے ان کا جو فادر ہوتا ہے وہاں پر جا کر اپنی گناہ کا اقرار کرنا ہے، اور وہ پھر جو ان کا وہ ہوتا ہے پادری جو ہے وہ ان کو سرٹیفکیٹ دے دیتا ہے کہ ٹھیک ہے یہ تمہارا معافی نامہ ہے. اب یہ کیا ہے؟ یہ امانی ہے. پیچھے آپ نے سورہ بقرہ میں پڑھا تھا نا، امانی کس خواہش کو کہتے ہیں؟ بیس لیس، جس کی بنیاد کوئی نہیں ہے. اللہ مجھے بخش دے گا، پیچھے بنیاد کوئی نہیں ہے، عمل کوئی نہیں ہے. مجھے جنت الفردوس اعلیٰ میں جگہ مل جائے، میری امانی ہے، عمل نہیں ہے، صرف خواہش. ہم سب بخشے جائیں گے. وہ جیسے یہود کہتے تھے نا، قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودا، وہ کہتے تھے کہ ہمیں نہیں آگ چھوئے گی مگر یہ کہ گنتی کے چند دن. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تو ان کی امانی ہے، یہ امانی ہے، ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، اس کا کوئی دلیل نہیں ہے پیچھے، بیس لیس خواہشات. تو یہ بغیر دلیل کے، بغیر کسی ثبوت کے، بغیر کسی عمل کے انسان یہ سوچتا رہے کہ بس ٹھیک ہے جی ہم تو بخشے ہوئے، ہم نے بس لا الہ الا اللہ پڑھ لیا اور ہم بخشے ہوئے، یا ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں تو بس ہم بخشے ہوئے. تو یہ کیا ہے؟ یہ امانی ہے. لیکن بہرحال ان کے پاس تو یہ بھی نہیں تھا نا، ان کا تو ایمان ہی نہیں تھا، اور اس کے بغیر بھی یہ سمجھتے تھے کہ بس اللہ کو یہ دھوکہ دے لیں گے، مومنوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، اللہ کو بھی دھوکہ دے لیں گے اور ہم بخشے جائیں گے. تو تمہاری امانی نے تمہیں فریب میں ڈالا ہوا تھا. تو اگر انسان اس طرح کی جھوٹی توقعات پر زندہ ہے اور ساتھ میں وہ کچھ عمل کر بھی رہا ہے تو بھی وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوں گے. پھر اسی طرح وغرکم باللہ الغرور، اور تمہیں بڑے دھوکے باز یعنی شیطان نے اللہ کے معاملے میں دھوکے میں ڈالے رکھا. اب یہ کیا ہے؟ کوئی بات نہیں، خیر ہے، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے. بے شک اللہ غفور الرحیم ہے، لیکن آپ نے قرآن کریم میں پڑھا توبہ کس کے لیے ہے؟ جو غلطی کر بیٹھتا ہے، پھر اس پہ نادم ہو جاتا ہے، پھر اس کی اصلاح کر لیتا ہے. خالی منہ سے توبہ کر لینے اور بغیر سوچے سمجھے جو ہے وہ توبہ کے الفاظ دہرا لینا توبہ نہیں ہے. اور اپنے گناہ کے اوپر ڈٹے رہنا اور اس کے باوجود کہنا کہ جی بس ہم بہت اللہ بس بڑا معاف کرنے والا ہے، اور اپنی غلطی کو نہ چھوڑنا. یہ شیطان نے ہمیں دھوکے میں ڈالا ہے نا. بے شک اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے، لیکن معافی میں اخلاص ہوگا تو قبول ہوگی. تو اس لیے جب یہ صورتحال ہے کہ پیچھے کسی قسم کا کوئی خالص عمل ہے ہی نہیں، تو کیا ہوگا؟ پھر کوئی اس وقت کام نہیں آئے گا، کوئی فدیہ کام نہیں آئے گا، کوئی سفارش کام نہیں آئے گی. اور ان کا مرتبہ، ان کا جو سٹیٹس ہوگا وہ کس طرح کا ہوگا؟ کافروں والا. دنیا میں ہی اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، لیکن آخرت میں ان کے ساتھ معاملہ کیا کیا جائے گا؟ جیسا انجام کھلے عام کفر کرنے والوں کا تھا ویسا ہی انجام ان کا بھی ہوگا، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہو گیا. یہاں پر خبر ولی کا کہا گیا ہے، مولا کہا جا رہا ہے، ہیا مولاکم، جہنم میں تم پھینکے جاؤ گے، آگ میں تم پھینکے جاؤ گے، اور وہی تمہاری خبر گیری کرنے والی ہے. تو اصل میں چونکہ انہوں نے اللہ کو تو اپنا مولا مانا نہیں تھا، اللہ کو تو اپنا ولی مانا نہیں تھا، ان کے دل میں اخلاص تو تھا نہیں اللہ پر ایمان لانے کا، تو اللہ تعالیٰ نے تو ان سے ہاتھ اٹھا لیے. اب ان کو سپورٹ کر دیا آگ کے، اب وہ ان کی ساری خبر گیری وہ آگ ہی کرے گی. اب ان کو اسی کے ساتھ رہنا ہے. أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِلذِّكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ، اور کیا ایمان لانے والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے پگھلے اور اس کے نازل کردہ حق کے آگے وہ
جھک جائیں. یہ وہ آیت ہے جس کا ریفرنس کل میں نے آپ کو دیا تھا کہ اس آیت کے آنے سے صحابہ کرام کہتے ہیں ہمارے دل کانپ اٹھے. اور میں نے یہی آیت کہا تھا آپ کو کہ اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہ پوری سورت پڑھنی ہے. جو بھی احکامات اللہ تعالیٰ کے آ رہے ہیں, جو بھی ہم سیکھ رہے ہیں, ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ جب اللہ تعالیٰ کی یہ نصیحتیں ہمارے سامنے آ گئی ہیں, کیا ابھی ہم پہ وہ وقت نہیں آیا کہ ہم اپنے معاشرے کی روایات کو چھوڑ دیں, ہم اپنے نفس کی چاہت کو چھوڑ دیں, ہم ان طور طریقوں کو چھوڑ دیں جو اسلام کے اگینسٹ ہے, ہم ان باتوں, ان عادات, ان خصلتوں کو اپنی کو بدلنے کی کوشش کریں جو اللہ کو ناراض کرنے والی. کیا ابھی بھی وہ وقت نہیں آیا؟ 27واں پارہ ہم پڑھے, اختتام کی طرف 27ویں پارے کی ہم جا رہے ہیں. کیا ابھی بھی وہ وقت نہیں آیا کہ ہم اب اس سٹیٹ آف مائنڈ میں آ جائیں کہ سمعنا و اطعنا, ہم نے اطاعت قبول کر لی, اور یہ کہ تخشع قلوبہم لذکر اللہ, دل خشیت سے کام چاہے ٹھیک ہے ایک غلطی ہو رہی ہے یا ہو گئی ہے, یا ابھی ہم اس میں سے ایٹ لیسٹ ہمارا دل تو خوف سے کام پہ کہ اللہ جی ہم اس میں سے نکلنے کی آپ ہمیں توفیق دیں. وَلَا يَكُونُ كَالَّذِينَ, اور وہ نہ ہو جائے ان لوگوں کی طرح جنہوں نے اوتوا الکتاب من قبل فطال علیہم الامد فقست قلوبہم, اور ان کے دل ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جنہیں پہلے کتاب دی گئی اور پھر ان کے اوپر ایک طویل مدت گزر گئی اور ان کے دل سخت ہو گئے. وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ, اور ان میں سے اکثر جو ہیں فاسق بنے ہوئے ہیں. یہاں مراد ہے یہود و نصارہ سے کہ انہوں نے اپنے انبیاء کے سینکڑوں برس گزرنے کے بعد جو ہے ان کے اندر جو ہے وہ بے حسی اور ان کی روح کی مردنی ان پر چھا گئی اور اخلاقیات میں وہ پست ہو گئے. ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا کہ جن کے اوپر ابھی سب سے زیادہ وقت جو ہے وہ کسی نبی کے آئے پہ گزر گیا. 550 سال ہو گئے تھے حضرت عیسیٰ کو ان میں آئے ہوئے نصارہ میں, ٹھیک ہے. تو اس کے بعد 550 سال کے بعد تمہارے اندر ابھی اللہ کے رسول موجود ہیں. ان کی اخلاقیات کی ایک ریزن وہ دے سکتے ہیں کہ کیوں ان کے اخلاق اتنے برے ہو گئے ہیں, کیوں وہ اس طرح اس راہ پہ چل پڑے کہ ایک طویل عرصہ ہو گیا ان کے اندر کوئی ناصح نہیں آیا, کوئی نذیر نہیں آیا. لیکن تمہارے تو سامنے اللہ کے رسول موجود ہیں, تمہارے بیچ میں اللہ کے رسول موجود ہیں, تمہارے سامنے اللہ کی کتاب نازل ہو رہی ہے اور تمہیں ایمان لائے ابھی زیادہ عرصہ بھی نہیں گزرا, اس کے باوجود تمہارا یہ حال ہے. ٹھیک ہے. وَكَثِيرٌ مِّنَ الْفَاسِقُونَ, جس طرح ان کے اندر بہت سارے لوگ نافرمانی کی طرف مائل ہیں, تم ایک رسول کے ہوتے ہوئے بھی اسی طرح نافرمانی کی طرف مائل ہو. اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها, اچھے طریقے سے جان لو کہ بے شک اللہ ہی زندہ کرتا ہے زمین کو اس کی موت کے بعد. قد بینا لکم الآیات لعلکم تعقلون, اور تحقیق ہم نے بیان کر دی تمہارے لیے نشانیاں صاف صاف تاکہ تم عقل سے کام لو. اور یہاں جس مناسبت میں یہ بات آ رہی ہے اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جیسے قرآن کریم میں دیگر مقامات پر بھی اللہ سبحانہ و تعالی نے نبوت اور کتاب کو بارش کی سے تشبیہ دی ہے, بارش کی برکات سے تشبیہ دی ہے. تو یہاں پر بھی اللہ سبحانہ و تعالی اسی طریقے سے ان کو دعوت دے رہے ہیں دوبارہ غور و فکر کرنے کی کہ تم دیکھو کہ جس طرح اللہ تعالیٰ مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے بھی یہ نعمت جو ہے نازل کی اللہ تعالیٰ نے, تو تمہارے بھی مردہ دل جو ہے وہ زندہ ہو جانے چاہیے. تمہیں بھی اب پورے اخلاص کے ساتھ جو ہے وہ عمل کرنا چاہیے. ان المصدقین والمصدقات وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ, اور مردوں اور عورتوں میں سے جو لوگ صدقات دینے والے ہیں اور جنہوں نے اللہ کو قرض حسنہ دیا ہے ان کو یقیناً کئی گنا بڑھا کر دیا جائے گا. وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ, اور ان کے لیے بہترین اجر ہے. دوبارہ انفاق سبیل اللہ کی طرف موضوع ہمارا آ گیا ہے, اور اس کو ہم پہلے پڑھ چکے کہ جو لوگ جو صدقہ دیتے ہیں, اور خاص طور پر یاد رکھیے صدقہ جب ہم اردو میں ہمارے ذہن میں آتا ہے نا تو ہم اس کو خیرات کے معنوں میں لے جاتے ہیں. خیرات بھی بیسیکلی ہوتا ہے بھلائی کے کاموں میں خرچ کرنا, لیکن ہمارے ہاں کسی کو کہیں کہ جی یہ صدقہ ہے, یہ خیرات ہے, تو وہ ایک طرح سے اس کے معنی جو ہے وہ کوئی بہت اچھے احسن نہیں لیے جاتے اور لگتا ہے کسی کے اوپر کوئی ترس کھا کے کسی کی مدد کی جا رہی ہے. صدقہ بیسیکلی اوریجنیٹ ہے صدق سے. صدق کا مطلب ہوتا ہے سچائی, ٹھیک ہے.
صداقت کے ساتھ، سچائی کے ساتھ، اللہ کی خوشنودی کے لیے خلوص کے ساتھ جب آپ خرچ کرتے ہیں تو پھر وہ مال یا وہ چیز جو ہے وہ صدقہ کہلاتی ہے. تو وہ لوگ جو الخالصتاً اللہ کی رضا کی خاطر بغیر کسی کھوٹ کے، بغیر کسی منفی اس کے جذبے کے، یعنی ریاکاری یا کوئی اور ایسی بات ان کے دل میں نہیں ہے، اور خالصتاً اللہ کو راضی کرنے کے لیے احسن طریقے سے صدقہ کرنے والے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو بڑھا چڑھا کر اس کا اجر دے گا، اور ان کے لیے اجر کریم ہے. خاص طور پہ قرض حسنہ کی بات آ رہی ہے. دوبارہ سے بتا دوں کہ قرض حسنہ اس صدقہ کو کہتے ہیں جو خالصتاً اللہ کے دین کے کام کے لیے لگایا جاتا ہے. والذین آمنوا باللہ ورسلہ اولئک هم الصدیقون، اور بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسولوں پر وہی صدیق ہے. والشہداء عند ربہم، اور گواہ ہیں، شہید ہیں اپنے رب کے پاس. اور یہاں پر شہداء بمانی مقتول فی سبیل اللہ نہیں ہے، یعنی وہ نہیں جو اللہ کی راہ میں قتل کیا جاتا ہے، بلکہ یہاں پر گواہ کے معنوں میں ہے. جیسے سورہ بقرہ میں آیت نمبر 143 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. تو شہید بمانی یہاں پر گواہ ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ سورہ حج میں فرماتے ہیں هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. ٹھیک ہے، تو یہاں پر بھی شہید بمانے گواہ کے ہے. تو اس آیا میں بھی ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاتے ہیں، وہی سچے لوگ ہیں، وہی صدیق ہیں اور وہی شہید ہیں، یعنی گواہ ہیں اپنے رب کے پاس. لہم اجرہم و نورہم، ان کے لیے ہے ان کے رب کے پاس اجر اور نور. وہ نور جس کی پیچھے بات ہو رہی ہے نا، جو پوری ایمانداری سے اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لاتے ہیں اور ان کی تصدیق کرتے ہیں اور ان پر گواہ بنتے ہیں، خود اپنے اعمال کے ساتھ گواہی دیتے ہیں اور لوگوں کو وہ پیغام پہنچاتے ہیں. ایسے لوگوں کے لیے اجر ہے، ایسے لوگوں کے لیے ان کا نور ان کے رب کے پاس ہے. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم. اور پیرالل دوسرے لوگ کون ہیں؟ وہ جنہوں نے ہماری آیات سے کفر کیا، جنہوں نے کفر کیا ہماری آیات کو جھٹلایا، تو وہ سب دوزخی ہیں، جہنم میں جانے والے ہیں. اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد. اس کو ذرا ہائی لائٹ کر لیجیے گا انشاءاللہ العزیز. اس کو ہم دوبارہ دیکھیں گے، آج تھوڑا سا ہم اس کو مختصراً دیکھتے ہیں. یہ بہت دفعہ ہم نے اس کو پڑھا ہے پہلے بھی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں اعلموا، جان لو. اعلموا کا لفظ کا مطلب ہوتا ہے علم حاصل کرو، ٹھیک ہے، سیکھو، اس چیز کو ریئلائز کر لو، اچھے طریقے سے سمجھ لو. کیا کہ دنیا کی زندگی سوائے ایک کھیل اور دل لگی اور ظاہری زینت کے سوا اور کچھ نہیں. وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، اور تمہارا آپس میں ایک دوسرے پر فخر جتانا اور مال اور اولاد میں ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی کوشش کرنا ہے. اس دنیا کی مثال کیسی ہے؟ کَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَهُ مُصْفَرًّا. اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک بارش ہو گئی تو اس سے پیدا ہونے والی نباتات کو دیکھ کر کاشتکار جو ہے وہ خوش ہو گئے. ثم یکون حطاما، پھر وہ کھیتی جو ہے وہ زرد ہو جاتی ہے. وفی الآخرۃ عذاب شدید، اور اس کے برعکس یعنی دنیا کی اس ظاہری رونق، اس ظاہری ٹیپ ٹاپ اور تمہارا مال اور اولاد کے لیے آگے بڑھتے جانا، دولت جمع کرنے کے لیے جو ہے وہ کثرت کی طلب کے لیے جو ہے وہ اپنی ساری دوڑ دھوپ کر دینا. ایک طرف تو یہ سارا کچھ تمہیں نظر آ رہا ہے کہ یہ بہت کوئی زبردست کام ہے جو ہم کریں، جو ہم دنیا میں مقابلے بازی کریں، کوئی بڑا ہی اعلیٰ کام ہے. لیکن اصل میں ہوتا کیا ہے؟ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے فصل پکتی ہے، پک کے جب تیار ہو جاتی ہے کسان سمجھتا ہے کہ میں اس کو حاصل کرنے پر جو ہے وہ قادر ہوں، لیکن پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ زرد ہو جاتی ہے، سڑ جاتی ہے، اس کو کیڑا لگ جاتا ہے، کوئی اللہ کی طرف سے آفت آ جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، اس کی کوئی باقیات کچھ نہیں رہتا. کسان اس سے فائدہ بھی نہیں اٹھا سکتا الا یہ کہ وہ وقت پر، صحیح وقت پر اس کو جو ہے وہ کاٹ لے.
اپنے لیے اناج کو محفوظ کر لے. تو دنیا کی زندگی اگر ہم اس کو ریئلائز کرتے ہیں کہ اس کی حقیقت کیا ہے اور اس سے ہم صحیح وقت پر آخرت کما لیتے ہیں. تو جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا نا کہ بہترین صدقہ کیا ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ صدقہ جو تم اپنی جوانی میں صحت کی حالت میں تونگری میں کرو. ٹھیک ہے, یعنی جب آپ دیگر چیزوں کی طرف رغبت رکھتے ہیں, آپ کا دل للچاتا ہے یہ بھی خریدوں وہ بھی خریدوں, ایسے میرا لائف سٹائل یہ ہو, میں ایسے, اس وقت تم بجائے اپنی اس پہ لگانے کے دنیا پر تم آخرت کے لیے اس کو محفوظ کر لو. تو وقت پر اس مثال کو تھوڑا سمجھیے گا. کسان فصل سے فائدہ کب اٹھا سکتا ہے؟ جب وہ وقت پر اس کو سارا وقت اس کے اوپر محنت کرتا ہے, نگرانی کرتا ہے, وقت پر اس کو کاٹ بھی لے. اگر وہ اس سے لاپرواہ ہو جاتا ہے تو اس کی فصل خراب ہو جاتی ہے. تو وقت کی اہمیت بہت ہے. ہم کس وقت کیا کام کر رہے ہیں, کس وقت کو ہمیں کیا کام کر لینا چاہیے, آخرت میں کے لیے ہمیں اپنے ایک ایک لمحے کو کیسے انویسٹ کرنا ہے, اپنے مال کو کیسے انویسٹ کرنا ہے, اپنی اولاد کو کیسے انویسٹ کرنا ہے. اگر تو ہم اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر تو ہم ہو گئے کامیاب. ادروائز دوسری صورت کیا ہے, اس کے برعکس آخرت وہ جگہ ہے جہاں سخت عذاب ہے. وفی الآخرۃ عذاب شدید. کس کے لیے؟ جو کیئر نہیں کرتا, ٹھیک ہے, جو اپنی فصل کی حفاظت نہیں کرتا. ومغفرۃ من اللہ, اور اللہ کی طرف سے مغفرت بھی ہے, ورضوان, اور اس کی خوشنودی بھی ہے. کس کے لیے؟ جو فصل کو صحیح وقت پر کاٹ لیتا ہے, جو صحیح ٹائم پر صحیح طریقے سے انویسٹ کرتا ہے, جو اپنی زندگی کو ضائع نہیں کرتا, تو اس کے لیے مغفرت بھی ہے آخرت میں اور اللہ کی خوشنودی بھی ہے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ, اور دنیا کی زندگی سوائے دھوکے کے سامان کے اور کچھ نہیں ہے. تو کرنا کیا ہے؟ سابقوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُعْطِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ. تو کرنا کیا ہے؟ سابقوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ, سبقت لے جاؤ. سابقو کا لفظ جو ہے نا, سابقہ یسابقو جو ہے باب جو مفاعلتن ہے یا فعالن اس سے ہے, ٹھیک ہے. تو جب سبقہ کا مطلب جو ہے, سبقہ کا جو روٹ ہے وہ باب مفاعلہ میں جاتا ہے, تو پھر اس کے اندر بہت سارے فریقین ایڈ ہو جاتے ہیں. یعنی سابقو کا مطلب کیا ہے؟ دوسروں سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو, ٹھیک ہے. دوڑ لگاؤ, نیکی کرنے میں سستی نہ کرو, دوسرے تم سے آگے نکل جائیں گے. دیکھو میں سب سے پہلے نیکی کر لوں, میں سب سے اچھی نیکی کر لوں. مقابلہ کرنا ہے تو نیکی میں کرو, آگے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو. کس چیز کے ذہن میں رکھو, کس چیز کو پیچھے دل میں کیا جڑ ہونی چاہیے, کیا خلوص ہونا چاہیے. مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضھا کعرض السماء والارض, جنت کے حصول کے لیے, اللہ کی رضا کے لیے.